دوسری دلیل عزیزو، کتاب موطا مالک ابن انس کی، فرقہ مالکیہ جو ہے ان کے امام ہیں مالک ابن انس، اور یہ فرقہ امتیہ کی کتب احادیث میں ایک بہت اہم کتاب ہے۔ یہاں پہ یہ کتاب ہے تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 12، حدثنی مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ ان، حدیث صحیح بشرط بخاری مسلم، سند کیا سند، ان عمر بن الخطاب دخل علی ابی بکر، ہاں یہ لقب بھی لا دیا اس کے ساتھ۔ عمر گیا وہ کہہ رہا تھا کہ شیطان ہے جو میرے پاس بار بار آتا ہے مجھ پہ مسلط ہوتا ہے، وہ ابو بکر کہتا ہے۔ اس نے بولا نہیں کہ وہ شیطان کیا ہے، انسی ہے یا جنی ہے، بہرحال جو بھی تھا اس عمر جو ہے وہ چلا گیا ابو بکر کے پاس، وہ ہوا یجبذ لسانہ، اور اس نے عمر جب آیا ابو بکر کے پاس دیکھا کہ یہ بوڑھا جو ہے وہ بیٹھا ہے عجیب حرکت کر رہا ہے، ان کے نانا جو ہے نانا جان ادھر بیٹھے ہیں، عجیب حرکت، کیا یہ زبان جو اپنی نکال رہا ہے، زبان منہ سے نکال رہا ہے۔ انسان بیٹھے بیٹھے منہ سے زبان نہیں نکالتا، بس آپ نے دیکھا ہے بھائی، کفار کے مثلا پریزیڈنٹس ہیں، کفار کے کمپنی کے ایگزیکٹوز ہیں، کفار کرسچن ہیں، مثلا یہود نصارہ جاپان چین کے مختلف، ان کے بھی سربراہان مملکت ہیں، ان کے بھی کمپنیوں کے سربراہان ہیں، ان کے بھی متخصصین ہیں، معروف مشہور لوگ ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کسی کو دیکھا ہے اپنے زبان نکالے، یہ کوئی حرکت ہے بھائی؟ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی یہ سنت ہے بھائی کہ بیٹھے بیٹھے آپ زبان منہ سے نکالیں؟ وہ کام ہی انسان کا نہیں ہے بھائی، کام کسی اگر اب میں وہ کہہ دیں گے کہ اب نے وہ گستاخی کی ہے صحابہ کی، میں نہیں کہتا کہ کس کا کام، انسان کا کام نہیں ہے، سوچ رہے ہیں نا کہ زبان کون نکالتا ہے منہ سے؟ میں نے دیکھا کہ عمر کہتا ہے کہ میں گیا وہاں پہ دیکھا کہ عجیب حرکت کر رہا ہے، منہ سے زبان نکالا ہوا، فقال له عمر مہ، عمر نے اس سے کہا مہ عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ چپ کر، خاموش، مہ، چپ، خاموش۔ تو یہ لگتا ہی ہے کہ اس نے زبان منہ سے نکالا بھی تھا اور آوازیں اس کی بھی نکل رہی تھی۔ مہ پوچھ لیے، مہ کا مطلب ہے اسکت، ساکت ہو جا، ہم نے تم کو خلیفہ بنائی ہے، کیا حرکت ہے یہ، کیا حرکت کر رہے ہو تم، بے عزت کر دی ہم نے، غفر اللہ لک، خدا تجھے مغفرت کرے، یہ کیا کام ہے تو کر رہا ہے؟ فقال ابو بکر اس وقت بول اٹھا، ان ھذا اوردنی الموارد، یہ جو ہے یہ زبان کی طرف اشارہ ہے، زبان، یہ میرا جو زبان ہے اس کی وجہ سے میں بڑا ہی بیچارہ ہو گیا، میں بڑا ہی کیا ہو گیا ہوں، میں بڑا ہی مشکلوں میں پھنسا ہوں، ٹھیک ہے نا، زبان کی وجہ سے۔ ٹھیک، حدیث آپ نے دیکھا، اب دیکھتے ہیں کہ موطا کا جو اردو ترجمہ ہے ان لوگوں نے کیسا ترجمہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائی، یہ موطا مالک ہے، فرید بک اسٹال میں چھپی ہے، ترجمہ کس کا ہے؟ مولوی عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری صاحب نے کیا ہے، اردو بازار لاہور میں یہ کتاب چھپی ہے، موطا مالک، یہ صفحہ نمبر 726 ہے، معاف کیجیے 762 ہے، حدیث نمبر 934۔ ملاحظہ فرمائی، میں اس کو کچھ بڑا دکھاتا ہوں تاکہ پڑھنے میں دقت نہ ہو۔ زید ابن اسلم نے روایت کی کہ عمر دخل علی ابی بکر، اردو پڑھتے ہیں، زید ابن اسلم نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے، زبان منہ سے نکال کے کھینچ رہے، زبان باہر کھینچ رہے۔ عمر نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے، اب ہم تو جملے کو نہیں ڈھونڈ رہے، ٹھہریے، حالانکہ مہ کا مطلب ہے چھپ کر، انہوں نے ترجمہ کیا ہے ٹھہریے، یعنی اس کام کو روکو، رک جائیے، کیا کر رہے ہو، نہ کرو یہ زبان نکالنا، یہ کیا حرکت، لیکن اس کا اصلی ترجمہ یہی ہے کہ خاموش، ساکت ہو جا، یعنی ساکت اس کو بولتے ہیں کہ وہ آواز بھی نکل رہی ہو نا، وہ آواز، وہ زبان کھینچ باہر نکال کے اس کا آواز بھی نکال رہا تھا۔ بس ابو بکر نے کہا کہ اسی نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے، اسی زبان نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ تو عزیزو دیکھیں، اگر ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا، کبھی وہ اس سے غیبت نہیں صادر ہوتا، کبھی کذب نہیں لگاتا، یعنی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی پہ تہمت نہیں لگاتا، کبھی گانا نہیں گاتا، وہ یعنی حرام قسم کی کوئی موسیقی ہو، اشعار ہوں، کفری اشعار ہوں، وہ نہیں گاتا، تو اس زبان، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہمیشہ حمد، تلاوت قرآن، احادیث رسول کا نقل، تو وہ کیوں کہہ دے بھائی، وہ اس کے لیے تو ثابت ہی، وہ زبان اس کی کیوں تباہی کے دہانے پر اس کو پہنچا دیا؟ تباہی کے دہانے پہ اسی شخص کا زبان اس کو پہنچاتا ہے جو سے زبان کی جو خطا ہیں، زبان کی جو گناہ اسے صادر ہوتا ہے۔ زبان کے کیا گناہ ہیں میرے عزیزو؟ خطا کیا؟ جھوٹ بولو، غیبت کرو، تہمت لگاؤ، کسی کو گالی دو، کسی کو اذیت کرو، کسی کی بے احترامی کرو، سمجھ میں آ رہی بات نا آپ کو؟ یا مثلا کوئی ایسے کفرانے اشعار پڑھو، انہی چیزوں سے آپ زبان کی وجہ سے آپ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ
جماعت عمریہ کیا کہیں گے جب ان کے سامنے یہ حدیث یہ ان کی روایت دکھائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ تو خود انکساری کی وجہ سے، یہ تواضع کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزو، تواضع کا سب سے بڑا نمونہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کی سنت میں ہے؟ دکھائیے، بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل، مصنف عبد الرزاق، مسند بزاز، اس میں کوئی ایک حدیث دکھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انکساری میں کبھی اپنی زبان نستجیر باللہ، میں تو نہیں کہہ سکتا یہ جملہ ان کے مطابق، یا خود انکساری میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ میری زبان کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا ہوں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اور یہ مقام استغفار کا بھی مقام نہیں ہے، یہ ایسا حالت بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ ابو بکر وہاں پہ کوئی استغفار کر رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے دعا کر، وہ بھی نہیں تھا، وہ تو بیٹھ کے کھینچا تھا زبان۔ تو یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ ایسی عجیب حرکت ہے جو کسی عاقل سے صادر نہیں ہوتا۔ بہرحال اس شخص، ان کے جو نانا ہیں، ان کے نانا جان سے یہ اعتراف ثابت کہ زبان کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ شخص صادق نہیں ہو سکتا، صدیق اکبر، سب سے بڑا صادق القول شخص نہیں ہو سکتا۔ کتاب ہے الجامع فی الحدیث، تالیف عبداللہ ابن وہب ابن مسلم القرشی، متوفا سنہ 197، یعنی احمد ابن حنبل وغیرہ سے بھی یہ پہلے گزرے۔ جامع وہب، عبداللہ ابن وہب، جزء اول، چھاپ دار ابن الجوزی۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 423، حدیث نمبر 308، وہی حدیث کہ ابو بکر نے کہا کہ وہ زبان اپنا کھینچ رہا تھا، تو ابو بکر نے کہا کہ زبان کی وجہ سے میں تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہوں۔ یہ حدیث نمبر 308 دیکھیے کس کی سند کیا، وہی ہے مالک ابن انس روایت کرتا ہے زید سے، زید اپنے والد سے، والد ان کے عمر سے۔ اچھا، 308، حدیث نمبر 308، صحیح رجالہ ثقات، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، رجالہ ثقات، سب ثقات، سب ثقات۔